خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر اپنی رحمت کا ایک مظہر بیان کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے میں نے خطبہ کے آخر میں تلاوت کی۔ سورہ نمبر 39 ہے 39۔ اس صورت میں اللہ کی توحید، وحدانیت، ربوبیت، اللہ کا جلال اور اللہ کے بندوں پر جو سب سے بہتر اور پہلا حق ہے نا، اللہ کو ایک ماننا، اس کی وضاحت کی گئی۔ توحید کے ایسے ایسے مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایک بندہ اگر سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو یہ صورت بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ سے ہمیشہ پر امید رہے انسان۔ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، نقصان میں انسان کے ذہن کے اندر یہ فیڈنگ کرتا ہے، اس بات کو وہ داخل کرتا ہے کہ اللہ تو تیری دعائیں نہیں سن رہا، اللہ نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تیرے بھائی بہن تیرا ساتھ نہیں دیتے، اللہ نے کسی کے لیے بھی تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا، کسی بندے کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے کہ وہ تیرے لیے تیرے ساتھ چل سکے۔ اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے ایسے حالات کا سامنا کیا ہے یا کر رہے ہیں کہ ایسی آزمائش یا بیماری آئی جہاں پر ہمیں ظاہری طور پر یہ محسوس ہوا کہ ہم اکیلے ہی لڑے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی رشتہ ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا جو ہمارے صبح و شام کی تکلیفوں میں ہمارے ساتھ 1 اور 1 11 کی طرح کھڑا ہو۔ ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے اور یہ وقت آنا ہی آنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ پروانہ جاری ہو گیا ہے کہ جب تم ایمان کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوگے تمہاری آزمائش ہونی ہے، جو مرضی کر، جتنی مرضی اچھی نمازیں پڑھ لو، اپنا مال دن رات صدقے کرو، کوئی انسان اللہ کی آزمائش سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فرض وقت پر ادا کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، فرائض کی سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، حتیٰ کہ بہترین مثالی مسلمان ہے نا، وہ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے آزمائیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب سوال ہوا اور سوال بھی بڑا اہم کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے زیادہ کسے آزمایا ہے؟ انبیاء میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء میں سے سب سے زیادہ میری آزمائش کی۔ نبی مکرم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے جنت اور جہنم کے نظارے نہیں کرائے، معراج میں 7واں آسمان اور آگے کے نظارے نہیں کرائے، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کا حصہ جو ہے جو اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے وہاں تک کوئی نبی نہیں گیا، کسی فرشتے کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ روح الامین فرشتوں کے جنہیں سردار کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام، جنہیں اللہ نے کہا کہ امانت دار روح ہے، اللہ کا احکام فرائض شریعت لے کر قانون لے کر انبیاء تک جانے والا اتنا معزز فرشتہ، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جا سکتا، معذرت کر مجھے اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور آپ کو ایسی ایسی نعمتیں اور فضیلتیں ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی آپ سے بڑھ کر کسی کی آزمائش نہیں ہوئی۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ متوکل رہتا ہے، راستہ بند ہے، سامنے دیوار ہے، اندھیرا کمرہ ہے، پھر بھی اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے کہ میرا رب یہاں سے رستہ نکالے۔ میں نے اور آپ نے صحابہ غار کا واقعہ تو سن رکھا ہے نا، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں واقعے کا تذکرہ ہے۔ پتھر گر گیا، بظاہر یہ نظر آتا ہے، آج بھی آپ کسی غار کے پاس چلے جائیں پہاڑ کی، کوئی بڑا چٹان نما پتھر اس کے منہ پہ آ جائے، کوئی انسان اسے دور نہیں کر سکتا، اور کوئی سہولت بھی نہیں ہے دور کرنے کی، لیکن وہ رب پر متوکل تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، انہوں نے اللہ کے لیے جو نیکیاں کی ان کا تذکرہ کیا، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اور جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ سنت سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر بھی ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے وقت کے حکمران کے آگے اللہ کی توحید کا اعلان بلند کیا۔ حکمران کیا کہتا تھا؟ میرے خداؤں کو خدا مانو، مجھے خدا کا اوتار مانو، اس کی چھوی، اس کا عکس مانو، اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے دین دنیا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے آنے والے مومنین کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ یہ انسان کا اللہ سے رشتہ ہے، اگر یہ رشتہ توکل پر اور یقین پر قائم ہو جائے اور انسان اللہ سے مایوسی چھوڑ دے، اللہ کی ذات اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اور صرف کامیابی نہیں ملتی، اللہ اس کا تذکرہ لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، فرشتوں میں عام کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین آسمان کے تمام فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین مخلوقوں میں سے ایک مخلوق، اے فرشتوں، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے زمین والوں کو کہتے ہیں، مخلوقات کے دل میں ڈال دی جاتی ہے یہ بات۔ آپ نے کبھی اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اگر ہم اپنی توحید کو ٹھیک کر لیں، اللہ کے لیے شرک اور بدعت سے بچ جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، طہارت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسا بندہ بھی آپ کو سلام کرتا ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں۔
صرف کیا ہے؟ آپ کی اللہ پرسنالٹی میں، شخصیت میں ایسا دبدبا اور ایسی جاذبیت، ایسی خوش نصیبی داخل کر دیتے ہیں کہ لوگوں آپ کو دیکھ کر لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجیے۔ اب یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ مومن ہوں، اہل کتاب ہوں، اللہ یہاں پر اپنے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے اللہ کے بندے۔ کوئی اللہ کو مان رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں؟ اس کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، قل فرما دیجئے، بیان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ آسان زبان میں فضول خرچی جو ہے اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر فضول خرچوں کو کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کا بھائی کہا گیا۔ یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی جانوں کو فضول کاموں میں، فضول معاملات میں جنہوں نے الجھا لیا ہے۔ توحید شرک دونوں کو برابر کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی بھی مانتے جاؤ، اللہ بھی برحق ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے پاس بھی کچھ طاقتیں ہیں، کچھ مقام ہے ان کا، ان کی باتیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کا یہ اعلان ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو سمجھو تو پتہ چلے گا یہ ہے کیا۔ اللہ کی طاقت اور قوت کا مظہر ہے اس کے اندر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے الا بإذنہ۔ یہاں پر جناب آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے تمام کا تذکرہ کر دیا۔ یہ باقی آنے والے تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ اہل بیت، نبی کی ازواج، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، اولیاء، یہ اللہ کے نیک بندے، تو بڑی بات کی بات ہے۔ اللہ نے کہا اس کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ ان کی باتیں ٹالتا نہیں ہے۔ یہیں پر میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو ذہن میں ایک واقعہ آیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے۔ امام بخاری کتاب المغازی وہ چیپٹر ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں لڑی گئی جنگوں کا اور آپ کے بعد لڑی گئی جنگوں کا تذکرہ، یعنی غزوات کا تذکرہ ہے، ان کا احوال ہے۔ غزوہ احد کے دن جب کفار کا غلبہ ہو گیا، کفار نے یکمشت حملہ کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے پہاڑی سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا، احد کی پہاڑی کے پیچھے سے آ کے، اتنا شدید حملہ ہوا تھا کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضربیں آئیں، تکلیف اتنی سخت آئی کہ آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو آپ نے وہ خول پہنا تھا سر کو بچانے کے لیے تلوار کے وار سے، جو آپ کی ذرا کا حصہ تھا، وہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر دھنس گیا، اور اس کو جب نکالا گیا زور سے تو آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور ایک خون کا فوارہ نکلا۔
اتنی سخت تکلیف. اب اس تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، کیف یفلح قوما شجوا نبیہم. اللہ ایسی قوم کو کیسے نجات دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو تکلیف دی ہے. بات تو ٹھیک تھی نا، وہ غلط بات تو نہیں تھی. اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اب دیکھیے، ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ فلاں کی ٹالتا نہیں ہے، فلاں بابا جی، فلاں پیر صاحب جی، عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام ہے، علی حجویری کا بڑا مقام ہے، بابا فرید کا بڑا مقام ہے جی، فلاں صحابی کا، فلاں اہل بیت کی بات نہیں رد کی جاتی. وہ سب سے محبوب ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی، کیف یفلح قوم، ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیابی کے رستے کو پہنچے گی، شجوا نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں. آپ کے لیے ان کے مقدر کا فیصلہ نہیں لکھا ہم نے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو نجات دلا سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128. گھر جا کر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کتنی سخت بات کی ہے. اور اللہ اپنی حاکمیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی قدرت میں اللہ کسی کو شامل نہیں کرتا. توحید ایسی سکھائی ہے اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی توحید بیان کر کے گئے ہیں. لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے یہ لائق نہیں آپ ایسی بات کریں. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. بے شک سے ظالموں میں ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، لیکن کسی ظالم کے لیے حکم لگانا آپ کو ہم نے اس کی اجازت نہیں دی. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4069 ہے، 4069. اتنی سخت بات اللہ نے بیان کی ہے. سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے، غزوہ احد کا بڑا سخت دن ہے، جیسے اسرا کہا گیا، ایسی گتھم گتھی کا دن جس میں بڑی مشقت، بڑی تکلیف، بڑی آزمائشیں آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں پر بھی اللہ نے سکھایا ہے کہ اللہ جو ہے مالک و مختار ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے طاقت دے، جس کو کامیاب کرے اور جس کو چاہے ناکام کرے. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، اللہ کے احکامات، اس کی نشانیاں، اللہ کی بنائی گئی جنت اور جہنم کی گواہی دینے والے، تصدیق کرنے والے. نذیر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. مبشر، اللہ کی فرما برداری پر جنت اور اللہ کی محبوبیت کی بشارتیں دینے والے. وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، آپ سراج منیر ہیں، آپ ایک روشن چراغ ہیں. آپ روشن چراغ کس لیے ہیں؟ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. آپ اللہ کے دین کا چراغ جلا کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر توحید اور اللہ کے قریب کرنے والے. یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے.
اور اسی کے ساتھ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں، سورہ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 3884 3884۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال دنیا سے آنے سے پہلے ہو گیا۔ جب آپ کم و بیش 2 یا 2.5 سال کے تھے، آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آئی۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6-6.5 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت حضرت ابو طالب کے پاس ہے۔ جناب ابو طالب کعبے کے متولی بھی قرار پائے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور مکے کے سرداروں کے باہم فیصلے سے عبد المطلب کے بعد کعبے کی متولیت انہیں دے دی گئی۔ ایک عزت دار شخص تھے، سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں آئے اور انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا۔ لیکن آپ کی جب دنیا سے رخصتی کا، موت کا وقت آیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ چچا کی طبیعت بڑی خراب ہے، قریب ہے کہ ان کی روح پرواز کر جائے، وقت قریب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ چچا میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے روز آپ کے لیے گواہ بن جاؤں۔ پاس ابو لہب اور ابو جہل کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب پوری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، اب موت کے وقت منہ پھیر دے گا، کیسی تیری غیرت ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو فلاں کام کرتا تھا، پوری زندگی تو نے کلین شیو کی ہے، اب تو بڑا نیک بن گیا، داڑھی رکھ لی ہے۔ لوگ کیا کہیں کہ جوانی میں کلین شیو بڑھاپا آیا تو داڑھی رکھ لی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اردو کا بڑا پیارا مقولہ ہے، جب جاگو تب سویرا۔ جب کوئی ہدایت کی بات مل جائے فوری اس کو پکڑ لو، دبوچ لو اسے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا حکم میرا نبی دے اس کو پکڑ لو۔ عربی میں کہتے ہیں خذ، کسی چیز کو پکڑنا، اس طرح پکڑنا اپنی پوری جان اور قوت لگا دی جائے، ہاتھوں جبڑوں کے ساتھ دبوچ لو اسے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن یہ چیز مجھ سے نہ چھوٹے۔ تو جو اللہ قرآن کی کسی آیت کا ہمیں فہم عطا کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی مسئلہ مل جائے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو اس طرح پکڑنا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، وہ عمل نہ زندگی سے جائے۔ عمل میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، انسان کا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، یہ کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے جو ایک دفعہ رکھ دیا تو بالکل پڑا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک جذبے کا نام ہے۔ جتنا آپ اللہ کے دین کے قریب رہیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت کو پڑھیں گے، اتنے آپ کامیابی کی طرف رہیں گے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے میرا نبی اس سے رک جاؤ، اس سے نفرت کرو، اس کو دیکھو ہی نہ۔ اب جناب ابو طالب کو جب ابو جہل نے اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ پوری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، اب موت کا وقت آیا ہے تو اس دین کو چھوڑا ہے، تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گیا، آپ غمگین ہو گئے۔ 2 لوگوں کا بڑا احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک جناب ابو طالب کا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ وہ 2 ساتھی ہیں جنہوں نے مکے کی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، سرداروں کے ظلم میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ ابو طالب نے تو 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی جو حضرت ابو طالب کی
نام سے منسوب تھی، ان کے خاندان کے لیے تھی۔ وہاں پر بھوک پیاس کے 3 سال کاٹے کہ ابو طالب اور محمد اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے بائیکاٹ کر دو، لکھ کے لگا دیا کعبے کے دیوار کے ساتھ، اگر یہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پروانہ ختم ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ضائع ہو جائے گا۔ 3 سال کی آزمائش کاٹی ہے، اور آزمائش بھی کوئی شادی نہیں ہے۔ آج ہمیں 2 وقت کی روٹی کی بجائے 1 وقت کی روٹی ملے نا تو لوگ اللہ سے گلے کرتے کہ اللہ نے ہمیں پتہ نہیں نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت اٹھ گئی، اللہ کی تکلیفیں آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کیسے گزارے؟ گھاس اور پتیاں کھا کے، چمڑا جلا کر، کبھی 15 دن مہینے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کفار سے چھپ چھپا کر کھانا کے لیے کچھ روٹی کچھ سامان لاتی تو اس کو کھا لیا جاتا۔ ذرا اس بات کو تصور کیجیے، یہ دنوں کی بات نہیں، ہفتوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، 3 سال تک چمڑا جلا جلا کر کھانا۔ آج ہم ایک دن پرانی روٹی اور چاول نہیں لوگ کھاتے، جس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اس سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ایسی تکلیفیں دیکھی، لیکن وہ تکلیفیں دیکھ کر بھی میرے نبی نے کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی توحید سمجھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی محبوب اور قربانی دینے والی ہستی کو دیکھا کہ وہ دنیا سے کلمے کا اقرار کیے بغیر چلے گئے ہیں، آپ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے وہاں پر دلاسا کیا دیا؟ اب دیکھیے، ہماری نظر میں جو اللہ کا نظریہ اور کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا مختلف ہے۔ ہمیں یہ دکھایا گیا کہ جو مرضی کر لو، جس طرح مرضی کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ اپنے معاملات میں بڑے سخت ہے۔ جہاں پر اللہ کا اصول آتا ہے وہاں پر کسی نبی کو اجازت نہیں ہے اپنا معاملہ کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے۔ اللہ نے آیات نازل کیا کی؟ قرآن نازل ہوتا ہے، سورہ القصص آیت نمبر 28، سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، پیارے رسول آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ پیچھے رہ کیا گیا؟ یہ کہاں سے عقیدہ گاڑ لیا؟ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکتا، یہ کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو جو مرضی کر لو جی، نبی کے امتیاں بخشے جائیں گے، کیسے؟ یہ قرآن نہیں پڑھا تم نے، یہ آیات آج بھی قرآن میں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نہ تم نے قرآن پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہو، تمہارے ذہن میں یہ فطور ہے اور لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہو کہ قرآن عالم کے بغیر نہ پڑھنا، مفتی کے بغیر نہ پڑھنا، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیسی گمراہی ہے؟ آج یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا، یو کے میں لوگ کافر سے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انگلش میں ترجمہ لے کے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ دل بدل دیتا ہے۔ آج کا مسلمان اتنا بدبخت ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے۔ اردو میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کریم کے ترجمے کی ایپس موجود ہیں، موبائل کے اندر سافٹ ویئر ہیں، اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ روزانہ کی بنیاد پر 5-10 آیات کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یہ ترجمہ پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے تو یہ جو خناس اور فطور ہمارے ذہن میں ہے نا، یہ جو دین کی غلط شکل ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کا پیارا چچا کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا، آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ ہم نے آپ کو صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں پر لا جو ہے نا، لا نفی جنس والا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، یہ وہی لا استعمال ہوا ہے، یعنی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ یہ ہدایت کا ملنا اللہ کی طرف سے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ جب تم یہ اللہ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو ذہن میں دو چیزیں رکھا کرو۔ کتنی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں؟ دو۔ پڑھتے ہیں نا جی اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ آتی ہے سب کو، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر دعا مانگتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اس میں جب یہ لفظ آئے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دو باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ ہدایت کے راستے کی رہنمائی فرما، اور جب اس کی رہنمائی فرما دی اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ ہدایت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ ہدایت پر استقامت، استقامت فی الدین، استقامت فی الخیر، خاتمہ فی الخیر۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ہر خطبہ میں یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کا اعلان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تم تابعدار فرما بردار ہو۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ کسی جاہل نے سکھا دیا، کسی بد دماغ اور فضول آدمی نے سکھا دیا کہ دنیا میں اگر تم غریب آئے ہو کوئی مسئلہ نہیں، غریب چلے گئے تم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو دنیا میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی باتیں سکھانے کے لیے بھیجا۔ آج ہم لوگ اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو مرضی باتیں بیان کر دیتے ہیں، دین کی جس طرح مرضی تشریح کر دیتے۔ تو جیسے میں نے یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ نماز کے موضوع میں آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، ایک دوست نے بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ بھائی آپ سردیاں بڑھ رہی ہیں تو فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے جی سردی بہت زیادہ ہے، مجھ سے گھر سے صبح اٹھا نہیں جاتا، بڑا مشکل ہے۔ تو شام کو اسی بندے نے سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ میں مری گیا ہوں برف باری دے گا۔ یہ ایمانی غیرت ہے ہماری، بے حیا ہے ہم۔ ایمانی غیرت کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ اپنی مرضی کا کوئی کام کرنا ہے، نہ سردی دیکھیں گے نہ گرمی دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے کوئی بیمار ہے نہ کوئی صحت مند ہے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہر کام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں پر وہ جی اللہ نے بڑی سہولتیں دی جی، اللہ کے نبی نے سردی میں 2 نمازیں اکٹھی کر لی تھی جی، ٹھیک ہے کی تھی، کب کی تھی؟ جب شدید سردی تھی۔ کہاں پر کی تھی؟ مسجد میں کی تھی۔ وہاں پر بڑی چپ کر کے بولتے ہیں جی مولوی صاحب سے سنا تھا مسجد میں کی تھی، تو تم بھی مسجد میں آ کے کر لو۔ ایک نماز کے وقت بارش کم ہے، آ جاؤ، بارش ہو رہی شروع ہو گئی ہے، 2 نمازیں اکٹھی کر لو، رخصت ہے۔ اور لیکن کسی نماز کے لیے تو آؤ مسجد میں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی نماز، مومن مسلمان مرد کی نماز، فرض نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس طرح کا مسجد میں آنے والا لے جانے والا کو۔ ہم لوگ بغیر کچھ کیے معذور ہیں، چلتے پھرتے معذور ہیں، صحت ہونے کے باوجود مریض ہیں، سہولتوں کے باوجود مجبور ہیں۔ آج اکثریت کے پاس گاڑی اور موٹر سائیکل ہے، اگر مسجد تھوڑی دور ہے دل نہیں کرتا گھر سے موٹر سائیکل نکالو، کک مارو، چلے جاؤ۔ کتنی کو دور ہوگی مسجد؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 100 فٹ، 200 فٹ۔ اب تو گلی محلوں میں 3 مسجدیں ہیں۔ یہ بھی بہانہ ختم ہو گیا ہے جی وہ مسجد میرے مسلک کی نہیں ہے تو میں نے وہاں نہیں جانا، اور جدھر سمجھ آتی ہے جو تمہاری سمجھ میں ہے وہاں پڑھو۔ لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام الفقہ والحدیث، بڑا ایک نام ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رفع الیدین، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام جیسی نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا طریقہ سمجھانے کا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا تھا؟ وائل بن حجر کو اور مالک بن حویرث کو، یہ دو صحابی ہیں، ان کا نام ذہن میں رکھیے گا، مالک بن حویرث اور وائل بن حجر۔ یہ دو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوئے اور 1 مہینے کے قریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی خدمت میں رہے، دین سیکھتے رہے، اور جب یہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید دی، حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہمارے شہر کے ایک مایہ ناز بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں مغفرت نازل کرے، مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے نماز نبوی، اس کتاب کے ٹائٹل پہ یہ حدیث کا حصہ لکھا ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور وائل بن حجر اور مالک بن حویرث کی جو نماز ہے وہ وہی نماز ہے جو آج موجودہ اہل حدیث پڑھتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانوں تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھ کے رفع الیدین کرتے، پھر جب آپ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے تھے تو آپ رفع الیدین کرتے۔ یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر سے منقول ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، سعد الحمیدی رحمہ اللہ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کی کتاب بھی ہے مسند حمیدی کے نام سے، انہوں نے بھی کم و بیش 10 سے زیادہ صحابہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے وہ نماز آتی ہے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ نے حکم دیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے یہی نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے مرضی پڑھو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ کس نے کہا تمہیں ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کا نبی دین میں اتھارٹی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ ویسی نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے نماز پڑھنے کی۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کی۔ آپ نے جواب دے کر کہا ارجی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ ہوا، چوتھی مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اخبرنی کیف اصلی، مجھے خبر تو دیجئے، سکھا تو دیجئے کیسے نماز پڑھوں۔ آپ نے پھر سکھایا کہ جب رکوع کر تو تسلی کے ساتھ کر، سجدہ کر تو تسلی کے ساتھ۔ یہ جو کوے کے ٹھونکے مارتے ہیں نا ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اب خود نہیں پتا کیا پڑھے۔ سجدے میں گئے فوری اٹھ کے، پھر سجدے میں چلے گئے، رکوع میں گئے کھڑے ہوئے، ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ اتنا بھی نہیں پڑھا گیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور جو ہے وہ نماز کا چور ہے، جو سجدے رکوع تو کرتا ہے لیکن کوے کی طرح ٹھونکے مارتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھا کر گئے ہیں اس دین کو سیکھیں، اس دین کے لیے وقت نکالیں، اور سب سے بڑا کام جو اپنی زندگی میں کرنا ہے، اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہی۔ تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری ہے، بیماری دنوں سے ہفتوں میں چلے گئی، ہفتوں سے مہینوں میں چلے گئی، مہینوں سے سالوں میں چلے گئی، کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، 18 سال کے قریب ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کم و بیش 18 سال بستر پر پڑے رہے تھے، ایک دفعہ بھی اپنے رب سے کبھی
شکوہ نہیں کیا. ہم تو شکوے بھی کرتے ہیں اور شکوے کے بعد بھی اللہ ہمیں دے دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اللہ کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، قرآن کو پڑھیے، اللہ سے پر امید رہیے. جہاں پر کوئی مایوسی آئے، کوئی تکلیف آئے، قرآن کھولیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، انبیاء کے حالات پڑھیے، نبی کی سیرت پڑھیے. یہ شیطان ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے. وہ مایوسی لاتا ہے، مایوسی سے زبان سے برے کلمات کے بعد بے نماز بنائے گا، بے نماز کے بعد پھر حیا اور پاکیزگی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم. اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی دنیا میں اللہ مسلمانوں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور متقی مسلمان بنا، فرما بردار مسلمان بنا. اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا، اللہ متقی مسلمان بنا. اے اللہ جو لوگ کاروبار کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ مقروضوں کے قرض ادا کر دے. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی کامل بخشش مغفرت فرما. اے اللہ یہ چند دن پہلے ہمارے شہر کی ایک بڑی مشہور معروف ہستی قرآن کے حافظ قاری حافظ عبداللہ رحمہ اللہ امام ڈپٹی باغ مسجد کے ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرما. انہوں نے 60 سال سے زیادہ اللہ جو تیرے دین کی، قرآن سے محبت کی، لگن کا جذبہ دکھایا، اللہ اس جذبے کو قبول فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرے دین سے محبت کرنے والے، تیرے نبی سے، تجھ سے محبت کرنے والے، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، آنے والوں کا اللہ سب کا آسان حساب فرمانا. شعبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد، یعنی شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اس حالت میں میرے اعمال پیش ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ جو شعبان کے روزے رکھے وہ اس کے آخری دنوں سے پہلے پہلے اپنے روزے مکمل کر لیں، یعنی آخری دنوں سے پہلے پہلے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، سوائے اس شخص کے جو لگاتار روزے رکھ رہا ہے، یعنی ایک روزہ رکھا پھر چھوڑا، ایک روزہ رکھا پھر چھوڑا، جس کی ترتیب یہ ہے۔ جس نے صرف اسپیسیفکلی خاص طور پر شعبان کے روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے تاکید ہے کہ 15 یا 20 تاریخ تک اپنے روزے مکمل کرے، اس کے بعد رمضان کی تیاری ہے۔ تو شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اگر آپ کوشش کریں تو اللہ کی طرف سے یہ سہولت بھی ہے اور موسم بھی بہتر ہے۔ صحابہ اور تابعین اور ائمہ سردیوں کے موسم کو نعمت جانتے تھے، کیوں؟ دن چھوٹے ہوتے تھے، دنوں میں روزے رکھو، جلدی سحری افطاری کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی تھی، رات کو نیند بھی پوری کرو اور تہجد کے لیے بھی وقت نکل آتا تھا۔ تو اللہ نے یہ سردی کا موسم دیا، اس سے فائدہ اٹھائیں، جتنی آپ کو آسانی ہوتی ہے روزے رکھیں، تہجد کا اہتمام کریں، رات کو 2 رکعت تہجد سے شروع کریں، نہ زیادہ 11 رکعتیں پڑھو، 10 پڑھو، 15 20 پڑھو، 2 سے شروع کرو، ایک روٹین بناؤ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔